جیسا کہ آپ واقف ہیں کہ قائد ڈریم لینڈ نرسری قائد پبلک اسکول کی جانب سے فاصلاتی نظام تعلیم کے تحت آپ کو یہ تعلیم و تدریس دی جا رہی ہے۔ آپ کی کتاب کا نام ہے کاروان اردو، اور آج پیر 8 جون 2020 ہے۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے محیط دو عالم ہے قدرت تیری حمد کا، یہ ایک حمد ہے بنیادی طور پر، اس کی ہم نے تشریح، مرکزی خیال اور اس کے تمام الفاظ معنی اچھے طریقے سے سیکھ لیے تھے۔ آج سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ اس لیکچر کو بغور دوبارہ سنیں گے تاکہ آپ کو اس کے مشقی سوالات پر خوب عبور حاصل ہو سکے۔ تو جناب جلدی سے فہرست کے صفحے پر آج کا نمبر شمار، تاریخ اور سبق لکھ لیجئے، اور آگے بریکٹ میں یعنی قوسین کے اندر لکھیے کہ آج ہم اس کے مشقی سوالات کرنے جا رہے ہیں۔ کاپی کی سبز لائن پہ گھر کا کام، نیچے تاریخ اور اس کے نیچے اپنی نظم حمد کا نام، اور پھر سوالات یعنی مشقی سوالات تحریر کیجیے۔ پیارے بچوں، مجھے قوی امید ہے کہ آپ نے اس لیکچر کو پاز کر کے گزشتہ لیکچر نمبر 1 ضرور سن لیا ہوگا۔ اس کے تحت آپ سوال نمبر 1 کے تینوں اجزاء اور سوال نمبر 6 جملے بنائیے کرنے کے بہت حد تک اہل ہو چکے ہوں گے۔ اس کے علاوہ تشریح جس کا طریقہ کار آپ کو جماعت چہارم سے بتلایا گیا ہے وہ بھی کرنے کے قابل ہو چکے ہوں گے، لیکن پھر بھی میں آپ کو تمام سوالات جہاں پر میں سمجھتی ہوں کہ رہنمائی آپ کو دینے کی ضرورت ہے وہ میں آپ کو ابھی فراہم کیے دیتی ہوں۔ آپ یہ تمام سوالات اپنی کاپی کے اوپر تحریر کریں گے جوابات کے ساتھ، اور آپ اس کے علاوہ کام کو خوشخط تحریر کریں گے، اور ساتھ ساتھ ان سوالات کو، ان کے جوابات کو یاد بھی کریں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، پہلے شعر میں شاعر نے کیا بات کہی ہے؟ تو جناب شاعر نے یہی بات کہی ہے کہ اے اللہ پاک، میں کس قابل ہوں کہ تیری حمد کر سکوں، تیری تعریف کر سکوں، اے میرے پاک پروردگار، میرا علم بھی کم ہے اور میری فکر یعنی میری سوچ بھی اس قابل نہیں ہے کہ میں تیرا تذکرہ کر سکوں یا تیرے بارے میں سوچ سکوں یا تحریر کر سکوں۔ سوال نمبر 2 ہے کثرت کے پردے میں وحدت تیری سے کیا مراد ہے؟ کثرت کا مراد، یہاں پر کثرت سے مراد میں نے آپ کو پہلے بھی بتلایا تھا کہ اللہ پاک نے جو کثیر تعداد میں چیزیں پیدا کی ہیں، ان تعداد کو دیکھتے ہوئے ہمیں اللہ پاک کی وحدانیت یعنی اس کے ایک ہونے کا ثبوت ہر لحظہ ہر وقت ملتا ہے، یعنی کہ اللہ واحد ہے، یہ ہمیں ان کثیر چیزوں سے معلوم ہوتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے جی، دوسرے شعر میں شاعر نے کس حقیقت کی نشاندہی کی ہے؟ تو جناب دوسرے شعر کی جانب آئیے۔ دوسرے شعر میں شاعر کہتا ہے کہ میں ہوں بے خبر تو خبیر و علیم، میں حادث ہوں اور ذات تیری قدیم، یعنی کہ اے اللہ پاک، میں انسان ہونے کے ناطے، تیری مخلوق ہونے کے ناطے بالکل بے خبر ہوں، یعنی بالکل لا علم ہوں، مجھے کچھ معلوم نہیں، جبکہ تو بالکل باخبر اور باعلم ہے، خبیر اور علیم ہے۔ میں حادث ہوں، یعنی میں تو ایک نئی پیدا کی گئی چیز ہوں جو تو نے مجھے پیدا کیا ہے، لیکن تیری ذات ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی، بہت ہی قدیم ہے، بزرگ ذات ہے۔ سوال نمبر 2 کی جانب آئیے، ہم سے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام چن کر لکھیے۔ تو صفاتی نام در حقیقت کیا ہیں؟ وہ صفاتی نام کا مطلب ہے جس میں کسی کی صفت یعنی کہ خوبی، اچھائی بیان کی گئی ہو۔ اب آپ کی حمد میں خبیر اور علیم یہ 2 نام یہاں پر صفاتی نام اللہ پاک کے تحریر کیے گئے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، زمین اور آسمان پر نظر آنے والے اللہ تعالیٰ کے قدرت کے 6 مظاہر یعنی جو مظاہرہ کر رہے ہیں، دکھلا رہے ہیں اللہ پاک کی قدرت کو، وہ چیزیں آپ نے تحریر کرنی ہے۔ بہت ہی آسان سا سوال ہے، یہاں پر ہم نظم میں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ آبشار اور کوہسار یہ دونوں چیزیں ہمیں بظاہر نظر آتی ہیں اور اللہ کی بڑائی بیان کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی ذات ایسی ہے جس نے ان کو پیدا فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ چاند، سورج، ستارے، سمندر، دریا، آپ جو کچھ بھی لکھنا پسند فرمائیں وہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، حمد کے ہر شعر میں آنے والے ہم قافیہ الفاظ کی فہرست مرتب کیجیے۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم قافیہ الفاظ کون سے ہوتے ہیں۔ ہر شعر کے آخر میں آنے والے الفاظ کو ہم قافیہ الفاظ کہتے ہیں، جیسے خدا، کیا، علیم، قدیم، سمو، نجوم، یہ آپ کی حمد میں استعمال کیے گئے ہم قافیہ الفاظ ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے، نشار کی تشریح شاعر کے حوالے کے ساتھ کیجیے۔ تو آپ سب سے پہلے نمبر 1 شعر تحریر کریں گے، تیری حمد میں کیا کروں اے خدا، میرا علم کیا، میری فکر کیا۔ اس کے بعد آپ کو طریقہ کار بارہا بتلایا جا چکا ہے۔ جب آپ تشریح کرتے ہیں شعر لکھنے کے بعد، سب سے پہلی ہیڈنگ ہوتی ہے حوالے نظم، اور حوالے نظم میں آپ کیا تحریر کرتے ہیں؟ یہ نظم در حقیقت ایک حمد ہے اور اس کا نام محیط دو عالم ہے قدرت تیری، جس میں سراسر اللہ پاک کی، اللہ رب العزت کی تعریف و ثنا بیان کی گئی ہے اور بتلایا گیا ہے کہ ہر چیز پر قادر مطلق صرف اور صرف واحد
خدائے بزرگ و برتر ہے۔ یعنی جب ہم تحریر کرتے ہیں کسی بھی نظم کا مرکزی حوالے نظم، تو اس کے اندر اس کا مرکزی خیال بھی تحریر کرتے ہیں۔ اب دوسری ہیڈنگ یہاں پر دی جائے گی حوالہ شاعر، اور حوالہ شاعر کے تحت آپ یہاں پر احسان دانش کے بارے میں کچھ لکھیں گے کہ احسان دانش اس نظم کے یعنی حمد کے شاعر ہیں، اور وہ اردو نظم کے اہم ترین شاعر ہیں۔ یہاں سے آپ اس پہلے پیراگراف میں سے صفحہ نمبر 1 پر سے ان کے بارے میں کچھ سطور تحریر کر سکتے ہیں۔ حوالہ نظم و شاعر کے بعد تشریح کی جانب آئیے۔ تشریح میں آپ لکھیں گے کہ اس نظم کے اندر یا اس حمد کے اندر شاعر بہت ہی خوبصورت انداز میں تحریر کرتا ہے کہ آگے تھوڑا سا مرکزی خیال کا حوالہ دیجیے اور پھر اپنے الفاظ میں شعر کی تشریح کیجیے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے سوال میں بھی بتایا کہ اے اللہ پاک، میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں کہ میں تیری حمد کر سکوں، میں تیری ثنا بیان کر سکوں، میرا علم اور میری فکر، میری سوچ اس قابل ہرگز نہیں کہ میں یہ اتنا بھاری کام کر سکوں کہ میں تیرے بارے میں کچھ کہہ سکوں، میں اس قابل بالکل بھی نہیں ہوں۔ اسی طریقے سے آپ تشریح نمبر 2 کریں گے اور اس کا شعر لکھیں گے، اور اس کے بعد اس کا حوالے نظم شاعر آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ ایک ہی وقت میں کر رہے ہیں، تو اب بار بار حوالے نظم و شاعر یہاں پہ تحریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو الگ الگ شعروں میں سے، الگ الگ نظموں میں سے کچھ اشعار دیے جائیں تو پھر آپ کو بار بار لکھنا پڑتا ہے۔ یہاں پر آپ دوسرے شعر کے بارے میں بتائیں گے کہ اللہ پاک تجھی کی وجہ سے صبا ہے، یعنی تو نہیں پیدا کی ہے وہ ہوا جو بہار میں چلتی ہے اور بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے، اور سموم بھی تو نہیں پیدا کی ہے جو زہریلی ہوا ہوتی ہے اور انسان پر برے اثرات مرتب کرتی ہے، بیماریاں پھیلاتی ہے۔ زمین پر گل میں نے آپ کو بتایا تھا فارسی کا لفظ ہے، پھول بھی اللہ ہی کی وجہ سے اللہ ہی کے پیدا کردہ ہیں، یعنی کہ کائنات کی تمام تر خوبصورت چیزوں کی طرف یہاں گل کا نام لے کے نشاندہی کر دی گئی ہے۔ اور آسمان پہ نجوم، یعنی کہ آسمان بھی کتنا بھیانک لگتا، اندھیری رات ہوتی، خوف زدہ ہو جاتا ہے انسان، لیکن ستاروں کی وجہ سے ہم رستہ بھی معلوم کرتے ہیں اور حسین رات کا مزہ بھی لیتے ہیں۔ پیارے بچوں، میں آپ کو مختصر ترین تشریح بیان کر رہی ہوں، آپ اس کو اپنے الفاظ میں مزید اس کو بیان کریں گے۔ اسی طرح تیرے زمزمے آب شاروں میں ہیں، تیری عظمتیں کوہساروں میں ہیں، یعنی کہ اللہ پاک ہی کی ہونے کی صدا بلند ہو رہی ہے کہ آبشار کا پانی گرتا ہے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ذات ایسی عظیم ہے کہ جس کی تسبیح بیان کرنے کا اب دل چاہ رہا ہے، یہ اتنی خوبصورت چیز دیکھ کے اور اس کی بلندی دیکھ کے، اس کی خوبصورتی دیکھ کے۔ اسی طرح کوہسار بہت اونچے ہیں، زمین پر سب سے اونچی چیز میرا خیال ہے یہی ہے، تو اس کی عظمت کو یعنی بڑائی کو دیکھ کے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک اس سے بھی کہیں زیادہ کسی درجے، 1000 درجے، کروڑ ہا درجہ بڑی ذات ہے، عظیم ذات ہے جو موجود ہے۔ آئیے بچوں اب الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں گے۔ خبیر، اللہ پاک بے حد خبیر ہے، ہر چیز کی خبر رکھتا ہے۔ اور نجوم، ستاروں کو کہتے ہیں۔ میں علم نجوم بالکل نہیں جانتی، یا علم نجوم ایک قدیم علم ہے۔ رخشندگی یعنی چمک، ستاروں میں رخشندگی اللہ رب العزت نے پیدا کی ہے۔ زمزمے آپ کو بتلایا گیا تھا کہ نغموں کو کہتے ہیں۔ آبشاروں کے زمزمے مجھے بے حد مسحور کر دیتے ہیں۔ محیط، اللہ پاک ہر چیز پر یا اللہ کی قدرت ہر چیز پہ محیط ہے، یعنی چھائی ہوئی ہے۔ جناب کیا مزیدار کتاب ہے، یہاں پہ قواعد بھی ساتھ ہی درج کر دیے گئے ہیں، اور آپ سے کہا گیا ہم سے 3 ایسے الفاظ کے جوڑے تلاش کر کے لکھیے جو ایک دوسرے کی ضد ہوں، یعنی کہ الٹ الفاظ ہوں، متضاد ہوں۔ مثلا زمین، آسمان۔ اب دیکھیے، بے خبر، خبیر، حادث، قدیم، مکان، لامکان، صبا، سموم۔ یہ تمام الفاظ آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے متضاد ہیں، ضد میں ہیں۔ انشاء پردازی کا مطلب ہوتا ہے اردو تحریر، یعنی کہ آپ کو کسی پیرائے میں، اردو پیرائے میں کچھ تحریر کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، کیا آپ ان نعمتوں کے لیے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ آپ نے یہ بھی لکھنا ہے کہ اللہ کا شکر کس طریقے سے ادا کیا جا سکتا ہے، اور آپ کے خیال میں شکر گزاری کا سب سے اچھا طریقہ کون سا ہے۔ پورا سبق سننے کے بعد میرے پیارے پیارے بچے اب اس اہل تو ہو چکے ہوں گے کہ ان تمام سوالات کا جواب 3 پیراگرافز کی صورت میں تحریر کر سکیں۔ عزیز طلباء، آپ دیکھ سکتے ہیں گھر کا کام آپ کا یہ ہے کہ حمد کے مشقی سوالات کے جوابات آپ نے خوش خط تحریر کرنے ہیں، اور آپ نے دونوں پہلے لیکچرز کو غور سے بغور ان کو سن کے پھر یہ کام کرنا ہے۔ پیارے بچوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔